سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، یہ بتلاؤ، اللہ کا سوال ہے، یہ بتلاؤ کہ تمہارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ تو اب یہ بتلاؤ کہ پیروی اس کی کرو گے جو محتاج ہے یا پیروی اس کی کرو گے جو ہدایت کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، اور اس کی پیروی نہ کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ تو اگر تم ہدایت کرنے والے کو چھوڑ کر محتاج ہدایت کی طرف چلے جاؤ تو یہ دنیا کا بدترین فیصلہ ہوگا۔ ضرورت کیا ہے ہدایت کی؟ جاؤ اس کی طرف جو ہدایت کر رہا ہے، اس کی طرف نہ جاؤ جو ہدایت کا محتاج ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ دیکھو، ساری مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو بستیاں بسا کے رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی جانور بستیاں بسا کے نہیں رہتا، انسان ہے جو بستیاں بساتا ہے، شہر بساتا ہے، محلے آباد کرتا ہے، خاندان کا ایک سسٹم ہے۔ تو جہاں بستیاں بسیں گی وہاں مفادات میں ٹکراؤ ہوگا، اور جہاں مفادات میں ٹکراؤ ہوگا وہاں انتشار ہوگا، جہاں انتشار ہوگا وہاں معاشرے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا۔ تو معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں نے کہا کہ بھائی اگر معاشرے ہی کو باقی رکھنا ہے تو قانون بھی معاشرے کو باقی رکھتا ہے، ضرورت کیا ہے کہ ہدایت کی طرف جائے؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا کہ قانون وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی آنکھ کام کرتی ہے۔ اگر کوئی گناہ بند کمرے میں ہو رہا ہے تو قانون اسے چیک نہیں کر سکتا، اگر کوئی بیابانوں میں کام کر رہا ہو تو قانون اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہادی وہ جو بند کمرے میں بھی دیکھے، سنسان جنگلوں میں بھی دیکھے، تو کیا اب بھی ہادی کے حاضر نادر ہونے سے انکار کرو گے؟ تو اب ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پروردگار نے پالیسی دی۔ تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت۔ یاد رکھو گے نا، سورہ زاریات کی آیت ہے، کہنے لگا، سورہ نحل 16واں سورہ، وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، ہم نے نعمتیں اس لیے دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ سورہ زاریات میں کہا اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کرو، سورہ نحل میں کیا کہا؟ اس لیے پیدا کیا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ دو باتیں ہو گئیں۔ کہنے لگا سورہ حدید میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ عدل پہ قائم رہو، عبادت کرو، مسلمان ہو جاؤ، عدل پہ قائم رہو۔ پھر سورہ نحل کی ایک آیت ذہن میں رکھ سکو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ اس کا شکر کرو۔ تو پیدا کیا عبادت کے لیے، پیدا کیا شکر کے لیے، پیدا کیا عدل کے لیے، پیدا کیا اسلام کے لیے، تو کیا چار کاموں کے لیے پیدا کیا؟ بھئی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اسلام کے لیے، مسلمان بن جاؤ، ہم نے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ ہمارا شکر کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ معاشرے میں عدل قائم کرو۔ تو یہ چار الگ الگ مقصد نہیں ہیں، مقصد ایک ہے، اگر سمجھ سکو اس کی نسبت سے عبادت ہے، کائنات کی نسبت سے اسلام ہے، اپنی نسبت سے شکر ہے، اور معاشرے کی نسبت سے عدل ہے۔ شکر، اسلام، عدل، عبادت ایک ہی موضوع ہے۔ تو اب طریقہ عبادت کون بتلائے؟ یہی لانا تھا۔ طریقہ عبادت کون بتلائے؟ ہدایت سے متصل ہونا چاہ رہا ہوں، کون بتلائے کہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ اگر واقعے کو یاد رکھ سکو، جب ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تو کہا نکل، کہا پروردگار مجھے مستثنا کر دے، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، ایگزمپٹ کر دے۔
اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے مستثنا کر دیا تو میں روئے زمین کی ایک ایک بالش پہ سجدے کروں گا، اتنے سجدے کروں گا کہ تیری زمین میرے سجدوں سے چھپ جائے گی۔ سن لیا تم نے ابلیس کا جملہ؟ مالک بس اس ایک سجدے سے مجھے مستثنا کر دے، اس زمین پر اتنے سجدے کروں گا کہ یہ زمین چھپ جائے گی۔ جواب آیا عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید۔ ابلیس عبادت وہ ہے جو میں مانگوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تو کرے۔ عبادت وہ ہے جو میں مانگوں، وہ عبادت نہیں ہے جو تو کرے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، اور پیغمبر کہہ رہا ہے ان پتھروں کو توڑو۔ تم سے بہتر کون اس جملے کو سمجھے گا؟ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، سن 9 ہجری میں رسول کا آخری حج ہے، سن 8 ہجری میں کہا پتھروں کو توڑو، سن 9 ہجری میں کہا اس پتھر کو چومو۔ یعنی عجیب بات ہے، حجر اسود کو چموایا یا نہیں؟ سن 9 ہجری میں کہا پتھر کو چومو، سن 8 ہجری میں کہا پتھر توڑو۔ بھائی عجیب بات ہے، جس پتھر کو کہوں توڑ دو اسے توڑ دو، جس پتھر کو کہوں چومو اسے چومو۔ تو جب پتھر برابر نہیں ہے تو تم اور محمد کیسے برابر ہو گئے؟ طریقہ عبادت بتلانے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ سورہ والفجر میں کہا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے اللہ نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کیا تمہارے اللہ نے سمود کو برباد نہیں کیا؟ کیا فرعونوں کو برباد نہیں کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ تھے جو شہروں میں سرکشی کر رہے تھے۔ پوری آیتیں میں نے نہیں پڑھی۔ طغیان کے معنی سرکشی۔ یہ قوم عاد کے لوگ، یہ قوم سمود کے لوگ، یہ فرعون، یہ سرکشی کر رہے تھے شہروں میں، ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ طغیان کر رہے تھے۔ ٹھیک، یہ یاد رکھنا سورہ والفجر۔ اور اب سورہ والشمس میں کہنے لگا کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے طغیان کیا، سرکشی اختیار کی۔ ان کا رسول چیختا رہا ناقۃ اللہ و سقیاہا، اونٹنی یاد ہے نا حضرت صالح کی جو معجزے کے طور پہ آئی تھی؟ ان کا رسول چیختا رہا، بھائی توجہ رکھنا، چیختا رہا ناقۃ اللہ، یہ ناقہ اللہ کا ہے، یہ اونٹنی اللہ کی ہے۔ ناقۃ اللہ قرآن میں لکھا ہے، یہ جو معجزے کے طور پہ ناقہ آیا، نام کیا ہے اس کا؟ ناقۃ اللہ۔ کبھی اللہ نے اس پہ سواری کی؟ نہیں کی نا، نہیں کی۔ کبھی اللہ نے اس اونٹنی کا دودھ پیا؟ نہیں پیا۔ تو یہ اللہ کا ناقہ کیسے ہو گیا؟ کہا بھئی ایسے عجائب دکھلائے، ایسے عجائب دکھلائے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے۔ تو ناقۃ اللہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا، ید اللہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ وہ سرکشی کرتے رہے، اس قوم کے لوگ سرکشی کرتے رہے، ان کا رسول صالح پکارتا رہا یہ اللہ کا ناقہ ہے، اس کا بھی احترام کرو، اس کے گھاٹ کا بھی احترام کرو۔ فکذبوہ، پوری قوم نے مل کر ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹ دی اور پوری قوم نے اس کی تکذیب کی۔ مجھے معاف کر دینا، قرآن ہے، کہانی نہیں ہے۔ میں مبالغہ کر سکتا ہوں، تم مبالغہ کر سکتے ہو، ایک ہو اسے 5 بنا کے بتا سکتے ہو، 5 کو 10 بنا کے بتا سکتے ہو، لیکن جب قرآن کہہ دے تو وہ حتمی ہے۔ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے صالح کو جھٹلا دیا۔ کس نے؟ صالح کے قوم والوں نے۔ وعقروہا، اور صالح کی اونٹنی کو ان سب نے مل کر اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یا روک رہا ہوں میں، عقروہا، ساری قوم نے مل کر ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹ دی۔ مجھے بتلاؤ، تاریخ سے تو کچھ تھوڑی واقفیت ہوگی نا، سب نے مل کے کاٹی تھی؟ ایک تھا، کل ایک تھا۔ سازش میں 3 شریک تھے، ٹانگیں کاٹنے والا ایک تھا، اور تاریخ میں اس کا نام بھی ہے قیدار، قاف یہ دال الف رے، قیدار۔ تو ٹانگیں کاٹی قیدار نے، اور اللہ نے الزام لگایا 100% قوم پر۔ تو یہ ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ چونکہ پوری قوم اس عمل قتل سے راضی تھی، اس لیے اللہ نے سب کو قاتل قرار دیا۔ اب جو بھی قتل علی سے راضی ہو، چاہے وہ دمشق کا ہو یا مدینے کا، الزام قتل علی میں برابر کا شریک ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا الذین طغوا فی البلاد، سورہ والفجر، سورہ والشمس۔ اور اب وہ پہلا سورہ جو پیغام کے طور پہ آیا، اور میں نے بار بار اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کیا، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ دیکھو اس انسان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو مستغنی پا کر، بے نیاز پا کر بہت زیادہ سرکشی کرنے لگا ہے۔ تو تمہارا مزاج ہے سرکشی، ذرا سی دولت آئی سرکش ہو گئے، ذرا سا اقتدار مل گیا، کسی محکمے کی افسری مل گئی سرکش ہو گئے، تھوڑی سی طاقت آ گئی سرکش ہو گئے۔ بھئی یہی تو ہے نا، بھئی سننا چھوٹا سا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ سرکش ہو گیا۔ بھئی عجیب بات ہے، کسی چھوٹے سے ملک کا صدر سرکش ہو گیا۔ تو سرکشی ذرا سی بات پہ آ جاتی ہے۔ وہ رسول، آخری سورہ سنو نزول ترتیب کا، آخری سورہ جاتے ہو نا، پہلا سورہ سورہ علق، آخری سورہ سورہ نصر، آخری ہے یہ، اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوا۔ رسول نبی تھے، کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے، خاتم النبیین تھے، اور اب انہیں حکومت بھی مل گئی، مدینہ ان کے کنٹرول میں، مکہ ان کے کنٹرول میں، پورا عرب ان کے کنٹرول میں، بادشاہ ہو گئے نا۔ اور اب آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ حبیب فتح آ گئی، حبیب مدد آ گئی۔ حبیب جب تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب تو سب کچھ ہو گیا نا، فتح بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فسبح بحمد ربک، حبیب اب اپنے رب کی تسبیح کر، اس کی حمد کر، واستغفرہ، اور استغفار کر، انہ کان توابا، اللہ توبہ کو بہترین قبول کرنے والا ہے۔ تو تھوڑی سی طاقت پر یہ انسان ہے طغیان کرتا ہے، اور بڑی طاقت پر محمد استغفار کر۔ یہ آیت کا ٹکڑا ذہن میں رہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ۔ چلو یہی صحیح، گناہوں کی توبہ، استغفار۔ رسول نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے؟ سوال ہے نا کہ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ کروا رہا ہے اللہ، جس کے لیے استغفار کروا رہا ہے؟ علی ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، وہ علی کے پاس بیٹھے تھے۔ بھائی سننا، نام نہیں لوں گا، جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ۔ استغفار ذہن میں رکھنا، استغفار کے معنی مغفرت کی دعا، مالک معاف کر دے، مالک بخش دے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم رجوع کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور یہ ہے استغفار، اسے ذہن میں رکھنا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی میں بہت گنہگار ہوں، کوئی طریقہ بتلا دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہا استغفار کر۔ چلا گیا، شکریہ، آپ نے ایک طریقہ بتلا دیا، میں استغفار کروں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سننا بھائی سننا، ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک شخص آ گیا، یا علی بڑی مفلسی ہے، 3 وقت کا مکمل طریقے سے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا یہ نصیب نہیں ہوتا، کوئی طریقہ بتلا دو۔ کہا استغفار کر۔ یعنی عجیب بات ہے، اس نے کہا علی بہت شکریہ، گناہ ہے استغفار کر، روٹی نہیں ہے کھانے کو استغفار کر۔ کوئی اور آیا، ایک ہی نشست کا واقعہ ہے، کہا یا علی اولاد نہیں ہے۔ کہا استغفار کر، استغفار کر، اللہ اولاد دے گا۔ اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا علی کے چاروں طرف، کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ جو آیا استغفار کر، گناہ ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، مال نہیں ہے استغفار کر۔ عجیب بات ہے نا۔ اچھا، ابھی ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں کوئی اور آیا، کہا یا علی میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا، اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا، لیکن یا علی ایک ایسی باد سموم چلی، ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جل گیا۔ کہا استغفار کر، ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی عجیب ہے یہ واقعہ، تاریخ کا یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھو۔ جانتے ہو وہ جو علی سے محبت کرنے والے دوست بیٹھے تھے نا، انہوں نے علی کا گھٹنا دبایا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، گناہ ہے استغفار کر، دولت نہیں ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر،
बाग जल गया, इस्तिग़फ़ार कर। अभी वो उठा भी नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए, मदीने के करीब के गांव के, और कहने लगे या अली तुम्हारे पास शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनत से हम पूरे गांव वालों ने एक नहर खोदी थी और नहर खोद कर गांव तक लाए थे। कहा फिर? कहा वो खुश्क हो गई। कहा इस्तिग़फ़ार करो। कहा इस्तिग़फ़ार करो। उनका बहुत शुक्रिया, वो चले गए। जब चले गए तो वो दोस्त बोले अली के जो पहलू में बैठे हुए थे कि या अली तुमने क्या किया? तौबा करनी है, गुनाहों की, इस्तिग़फ़ार करो। माल चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। दौलत चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। बेटा चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। बाग चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। नहर चाहिए, इस्तिग़फ़ार करो। ये तुम कर क्या रहे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बस देखना भाई, अली ने कहा से आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअम्वाल, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें माल देगा। वह बनीना, इस्तिग़फ़ार करो औलाद देगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें बाग देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें नहरें देगा। आए मुबारका देख रहे हो? घुटना दबा के कह रहे थे ना, ये अली क्या कर रहे हो? जब अली ने सूरह नूह की ये 2 आयतें मुसलसल, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बख्शेगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह दौलत देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह औलाद देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बाग देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह नहरें देगा। कह लगे या अली ऐसा लगता है कि ये आयत हमने आज ही सुनी है। मुस्कुराए, कहा नहीं सुनी तो पहले भी थी, लेकिन चूंकि दिल पे ताले थे इसलिए समझ में नहीं आए। देखो ये वाकया बड़ा मशहूर वाकया है अली की जिंदगी का, और इसे याद रखना, इसे गिना में बांध लेना कि कम अज कम कुरान मजीद की इन 2 आयतों की रोशनी में ये 5 जो चीजें हैं ना, इस्तिग़फ़ार में उनकी जमानत है। औलाद की, माल की, इस्तिग़फ़ार की, नहर की, बाग की, भाई यही तो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना, इनकी ज़मानत है। तो इस्तिग़फ़ार को अहम समझना। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो, अब तो लाया हूँ मैं उस मरहले पर। अच्छा भाई फ़र्ज़ करो थोड़ी देर के लिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान गुनहगार है मासूम के अलावा, लेकिन मैं मफरूज़ा फ़र्ज़ करो और मुझे ज़रूरत है बेटे की, तो मैं इस्तिग़फ़ार करूँ या ना करूँ? करूँ? करना चाहिए। गुनाह तो मैंने किया नहीं, मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन बेटा चाहिए, इस्तिग़फ़ार करूंगा। अच्छा मैंने गुनाह नहीं किया, दौलत चाहिए, मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे बाग चाहिए, मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। तो इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाह के मुकाबले पे नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अब समझ में आया कि आले मोहम्मद क्यों इस्तिग़फ़ार किया करते थे। सहीफ़े अलविया, अली को दुआओं का मजमुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो ये इस्तिग़फ़ार कैसा? सहीफ़े कामिला सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ भरा हुआ है इस्तिग़फ़ार से। लोग एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो इस्तिग़फ़ार कैसा? तो आज समझ में आया कि इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाहों के मुकाबले में नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो, भाई तवज्जो रहे, अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। अब जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा इस्तिग़फ़ार। तो आज जो नेमतें हैं ये क्या तुम्हारे इस्तिग़फ़ार से हैं? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहू। हबीब इस्तिग़फ़ार कर, तुझे नेमतें कितनी दे दी हमने, अब इस्तिग़फ़ार कर ताकि नेमतें बाकी रहें, नेमतें जारी रहें। तो अब इस्तिग़फ़ार का फ़लसफ़ा भूलना नहीं, फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार कि फ़कत गुनाहों की तौबा नहीं है, नेमत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, औलाद चाहिए इस्तिग़फ़ार करो। यहाँ तक आ गए। और अब जाने के बाद एक आयत देखना जो हदिया कर रहा हूँ, सूरह अनफ़ाल कुरान मजीद का 8वां सूरा। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अज़ाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। जब तक तू मौजूद है दुनिया में, अल्लाह तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं करेगा। और सुन हबीब, जब तू चला जाएगा ना, तो अगर ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अज़ाब नहीं करेगा। क्या बात है हबीब, अज़ाब तेरी उम्मत से 2 तरीके से टालूंगा। तू है, अज़ाब नहीं करूंगा। या तेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार करे
عذاب نہیں کروں گا. اب میرا جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ پرانی قوموں پر جن باتوں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری باتیں آج امت میں ہیں. قوم عاد پر جس لیے عذاب آیا وہ سبب آج موجود ہے. قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا سبب آج موجود ہے. فرعونوں پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. روم پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. تو جن جن قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں, ہے نا. اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے. تو ہے کوئی ایسا جو کہہ دے کہ میرے استغفار سے رکا ہوا ہے؟ بڑے بڑے اولیاء ہیں, بڑے بڑے صوفیاء ہیں. کوئی مائی کا لال دعویٰ کرے کہ ہمارے استغفار سے رکا ہوا ہے, بھئی کسی میں جرات نہیں ہے. تو ہے کوئی محمد جیسا استغفار کرنے والا, چاہے سامنے ہو یا غیب میں ہو؟ کس پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو بقرات سامعین تشریف فرما ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی ایجنڈے کو معین کرتے ہیں. تو عذاب اس پہ آیا نہیں تھا, اس نے عذاب مانگا تھا. اور کمال ہے, خدا کی قسم کمال ہے. یعنی میں پریشان ہو گیا, کیا منکر توحید اس قابل نہیں تھا کہ اس پہ عذاب آئے؟ لا الہ الا اللہ کا منکر کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس پہ عذاب آ جائے؟ محمد رسول اللہ کا منکر کیا اس پر عذاب نہیں آنا چاہیے تھا؟ بھئی یہ صرف علی ولی اللہ کے منکر پہ کیوں آیا؟ سورہ انبیاء کا آخری پیراگراف ہے, ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا ولا یحزنہم الفزع الاکبر وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. کچھ لوگ ہیں جو ماضی میں نیکیاں کر چکے, نئے کلمہ گو نہیں ہیں. اولئک عنہا مبعدون, ہم انہیں قیامت میں جہنم سے بہت دور رکھیں گے. بھئی یہ ہے کون جو جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے میدان حشر میں؟ تو یہ وہی ہیں جو دنیا میں نجاست سے بہت دور رکھے گئے. لا یسمعون حسیسہا, وہ جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچے گی. ولا یحزنہم الفزع الاکبر, اور محشر کا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کرے گا. وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون, اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ میدان حشر میں آئیں گے تو جو وہ کہیں گے ہم کریں گے. ہم فیما اشتہت انفسہم خالدون, جو وہ چاہیں گے میں کروں گا. اب میں واپس لے چل رہا ہوں سورہ حلقہ کی طرف. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد, جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا, اب قیامت پہ جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. تو اب یہ جملے دونوں قرآن کے یاد رکھو گے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد, دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا, اور اب آخرت میں ہم فیما اشتہت انفسہم خالدون, آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. تو وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں, بھائی سننا, جو اللہ نے چاہا وہ آل محمد نے کیا, اور آخرت میں جو آل محمد چاہیں گے وہ اللہ کرے گا. ٹھیک بھائی, توجہ رہے. وہ علی کی مولائیت کا انکار کرنے والا حارث ابن نعمان فہری, وہ کہنے لگا, بھائی توجہ رہے, وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ ایک ہے, مانو, ہم نے مان لیا, توحید کا قائل ہے. یا رسول اللہ کہہ رہا ہے رسالت کا قائل ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا. تو توحید کا قائل ہے, رسالت کا قائل ہے, نمازی ہے, حاجی ہے, رسول کے ساتھ ہے. اللہ کو مانتا ہے, اللہ اس سے خوش ہے. توجہ رہے, اللہ کو مانتا ہے, اللہ اس سے خوش ہے. رسول کو مانتا ہے, رسول اس سے خوش ہے. علی کا دشمن ہے تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ بھئی یہی تو لانا تھا. دیکھو بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں. اللہ کو مانتا ہے, اللہ سے کوئی ناراضگی اس کی نہیں ہے, اللہ راضی ہے, محمد رسول اللہ راضی ہیں, لیکن علی راضی نہیں ہے. فیصلہ علی کے حق میں ہوا یا نہیں؟ اللہ راضی, علی ناراض, فیصلہ علی کے حق میں ہوا. وہی کر رہا ہے, وہی فیصلہ کر رہا ہے.